ذکر ہم کر بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، جس جگہ پر نیک لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ کا گھر ہے، سید الایام جمعۃ المبارک ہے، اور پھر بات ہنسنے والے شک کی تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ اللہ کی رحمتیں ہر اس مجمع پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ والوں کا ذکر ہو۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے بعض بندے ایسے ہیں نہ تو وہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن قیامت والے دن بے مقام من اللہ، اللہ کی طرف سے جو انہیں مرتبہ اور مقام نصیب کیا جائے گا اسے دیکھ کر یغبطُہُمُ الْأَنْبِیَاءُ وَالشُّہَدَاء، نبیوں کو بھی رشک آئے گا، شہیدوں کو بھی رشک آئے گا۔ اللہ کے بندے ہیں، نبی بھی نہیں شہید بھی، لیکن ان کی شان دیکھ کر قیامت والے یغبطُہُمُ الْأَنْبِیَاءُ وَالشُّہَدَاءُ یوم القیامہ بِمَقَامِهِم مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ کی طرف سے جو مقام جو مرتبہ انہیں ملے گا اسے دیکھ کر نبیوں کو بھی رشک آئے گا اور شہیدوں کو بھی رشک آئے گا۔ اب جب صحابہ نے یہ جملے سنے دل میں شوق پیدا ہوا، قالوا تخبرنا یا رسول اللہ ما نحن، اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے وہ بندے ہیں کوئی نشانی بتلائیے۔ آپ نے فرمایا تحابوا بروح اللہ، کہ جو صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی حرص، کوئی طمع، کوئی لالچ، کوئی دنیاوی مفاد، کچھ بھی ان کے سامنے نہیں ہوتا۔ ان کی زندگی کا ایک ہی منشور اور آئین اور زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کے بندوں سے محبت کی جائے، اللہ کی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کسی سے دشمنی بھی ہے تو اللہ ہی کے لیے، کسی سے دوستی بھی ہے تو اللہ ہی کے لیے۔ پھر نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا وہ قیامت والے دن جب آئیں گے ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے نور ہی نور ہوگا، نور کے ممبروں پر انہیں بٹھا دیا جائے گا، وہ جلوہ گر ہوں گے نور کے ممبروں پر۔ اس دن قیامت والے دن جن میں لوگ کام رہے ہوں گے، گھبرا رہے ہوں گے، فرمایا انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہاں تک ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے قرآن کی وہ مشہور آیت کریمہ تلاوت فرمائی جو شان اولیاء کے بارے میں علماء پڑھتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
جتنے لوگ خوفزدہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، جتنے لوگ دکھی غمگین ہوں گے انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ دلائل شرعیہ کے اندر قرآن کے بعد ہمارے پاس دلیل حدیث پاک، اور حدیث کی کتابوں میں سب سے معتبر کتاب بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف لکھنے والے محدث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو محدثین کی اصطلاح میں حدیث کا حافظ کہا جاتا ہے، حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ قرآن کا حافظ وہ ہے جس کو 30 پارے حفظ ہو، حدیث کا حافظ وہ ہوتا ہے جس کو 1,00,000 حدیثیں عربی میں سند کے ساتھ راویوں کے ناموں کے ساتھ ہر وقت یاد رہتے ہیں۔ کتنی؟ 1,00,000 حدیثیں عربی میں راویوں کے ناموں کے ساتھ، فلاں بن فلاں 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 ان فلاں ان فلاں ان فلاں، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، پھر اس نے جا کے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی، یہ راوی کہلاتے، سند کہلاتے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سینے پاک کے اندر ہر وقت 6.25 حدیثیں یاد رہتی ہیں۔ میں بھی عاشق رسول ہونے کا دعوے دار ہوں، آپ سارے کہتے ہیں کہ ہم سنی عاشق رسول۔ ایک آدمی بھی مجمع میں ایسا نہیں ہوگا جو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے کہ مجھے ایک حدیث عربی میں راویوں کے ناموں کے ساتھ ہی یاد ہے، ایک بھی۔ جن کو 6.25 حدیثیں حفظ کی جنہوں، پھر ان میں سے صحیح ترین حدیثوں کا انتخاب کیا۔ مسجد نبی شریف کے اندر 26 نمبر گیٹ سے باہر نکلے تو سامنے سفید رنگ کی مسجد ہے، اس پر تختی آج بھی لگی ہوئی ہے امام بخاری کے نام۔ یہاں آ کر آپ نے رہائش کرتی، لمبا فاصلہ بن جاتا یہاں سے پوری چوکی تک۔ ہر لوگ گھر میں حجرے میں غسل فرماتے، تازہ وضو کرتے، کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، کاغذ قلم دوات اٹھاتے، درود شریف پڑھتے ہوئے نبی کے روضے پر آتے، اللہ کے نبی کو سلام کرتے، پھر ریاض الجنہ میں آ کے 2 نفل پڑھ کر ایک حدیث لکھا کرتے، ایک حدیث، پھر درود سلام کر کے درود شریف پڑھتے ہوئے واپس اپنی رہائش گاہ پر جاتے، پھر وہاں جا کے تازہ غسل کرتے، پھر وضو کرتے، پھر کپڑے پہنتے، پھر خوشبو لگاتے، عطر لگاتے، پھر درود شریف پڑھتے ہوئے یہاں آ کے سلام کرتے، پھر ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھتے، پھر ایک حدیث اور بھی۔ اب تو 1 گھنٹے میں 10 حدیثیں سنائے جاتے ہیں، ایک ہی وقت میں ایک ہی وضو کے ساتھ 20 نوافل پڑھ جاتے۔ امام بخاری کے سینے پاک میں نبی علیہ السلام کی محبت اور عشق کس قدر تھا کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو لکھنے کے لیے بھی ایک حدیث کو لکھنے سے پہلے اتنا لمبا سفر کرتے، اتنی کثرت سے درود پڑھتے، پھر تازہ غسل، تازہ وضو، 2 نفل سلام، پھر ایک حدیث لکھتے، اور 60,000 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے بخاری شریف کے اندر جمع کی۔ اندازہ لگائیے کہ کتنے قدم چلے ہوں گے، کتنے بار درود پڑھا ہوگا، کتنے بار غسل کیا ہوگا، کتنے بار وضو کیا ہوگا، کتنے بار سلام کیا ہوگا۔ ایسی ہستی پر جب موت کا وقت آیا، چہرے پر نور اور روشنی اس قدر تھی کہ کوئی ٹک کی باندھ کر آپ کو دیکھ نہیں سکتا، چاند اور سورج کی طرح چہرہ روشن نور۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے ولی کے چہرے پر نور کہاں سے آ جاتا؟ فرمایا وہ عبادت، راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے عبادت کرتے کرتے جب اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ
اللہ کے نور اس کے چہرے پر پڑتا ہے، خلوت نشین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، ملاقات کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ، تو رب کے انوارات و تجلیات کا تعاون عکس اس کے چہرے پر پڑتا ہے۔ صبح جب یہ سجدے سے سر اٹھا کے لوگوں کے سامنے آتا ہے تو اس کے چہرے پر وہی نور لوگوں کو نظر آتا ہے۔ آخری وقت ہے، آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، یہ راستہ دے، ادھر پورا کمرہ محدثین حدیث پڑھنے پڑھانے والوں سے بھرا ہوا، راستہ بن گیا۔ ایک بزرگ گھر تھے، محدث کو جھک گئے، پوچھا حضرت خیریت ہے، راستہ کیوں بنوا رہے؟ تو مسکرا کے فرمایا کیا دکھائی نہیں دیتا میرے نبی مجھے لینے کے لیے جو اللہ کے رسول سے اس قدر محبت اور پیار کرے گا پھر اسے لینے کے لیے اللہ کے نبی نہیں آئیں گے تو کون ہے؟ اپنے نبی سے اس کی ایسا ہے۔ تو اس ہستی میں بخاری شریف کے اندر شان اولیاء پر ایک حدیث پاک بڑی زبردست ہے، متفقون علیہ حدیث پاک۔ متفقون علیہ حدیث پاک وہ ہوتی ہے جو بخاری شریف کے اندر بھی ہو اور مسلم شریف کے اندر، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں ہم وزن ہم پلا ہیں، ہم پایا تو بہت بہترین صحیح بخاری صحیح مسلم، ان دونوں کتابوں میں جو حدیث آ جائے اس کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے متفقون علیہ۔ اس میں کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور یہ حدیث حدیث قدسی ہے۔ کون سی حدیث؟ عام حدیث اور حدیث قدسی میں ایک لطیف سا فرق، عام حدیث کے اندر بیان کرنے والا راوی صحابی ہوتا ہے اور گفتگو اللہ کے نبی کی ہوتی، لیکن حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس میں بیان کرنے والا راوی صحابی نہیں ہوتا، اللہ کا رسول ہوتا ہے اور اس میں گفتگو اللہ کی ہوتی۔ تو امام بخاری نے یہ حدیث قدسی نقل کی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ، میرے رب نے مجھ سے یہ بات کہی، میں بیان کر رہا بات گفتگو میرے رب کی، کیا فرمایا رب نے؟ من آد علی ولیاً فقط آذنتہ بالحق، اگر کسی نے میرے کسی دوست کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی تو مجھ خدا کا اس کے ساتھ اعلان جنگ۔ میں بخاری دیکھ نہیں تو میرے پاس آ جائے میں نکال لیتا ہوں، اگر کوئی انکار کرے کہ نہیں بخاری شریف کے اندر یہ حدیث نہیں ہے یا یہ قدسی نہیں ہے یا متفق علیہ نہیں ہے، فرمایا میرے رب نے اعلان فرمایا، میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دو کہ جو من آد علی ولیاً فقط آذنتہ بالحق، جو میرے کسی ولی کے ساتھ کسی دوست کے ساتھ مقرب کے ساتھ عداوت و دشمنی کرے گا مجھ خدا کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہو۔ میرا بندہ میرے فرائض کو ادا کرتا ہے، پھر نوافل کو ادا کرتا ہے، مستحبات کو ادا کرتا ہے، نیک عمل کرتے تقوی کی زندگی گزارتے میرے اس قدر قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، جن کانوں سے وہ سننا شروع کر دیتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، جن آنکھوں سے وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑنا شروع کر دیتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن پاؤں سے وہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر تو مجھ سے کوئی سوال کرے میں ضرور اس کا سوال پورا کرتا ہوں، مجھے قسم ہے اپنے رب ہونے کی، مجھ سے اگر وہ پناہ مانگے تو میں اسے اپنی پناہ ضرور عطا کرتا ہوں۔ یہ ترجمہ ہے، مفہوم ہے اس حدیث پاک کا جو بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے نقل کی، اور یہ حدیث قدسی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی تشریح میں جملے لکھتے ہیں
شاہ ولی اللہ مالک سے دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام ابن راوی نے بھی لکھا، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، فرمایا جب اللہ کے جلال کا نور کسی کی آنکھ بن جائے تو پھر اس آنکھ میں بصارت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جس طرح اس آنکھ سے وہ نزدیک والی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے اسی طرح دور والی چیز کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے جلال کا نور جب اس کے کان بن جائے تو پھر ان کانوں سے نزدیک اور دور سے ہر بات برابر سن سکتا ہے۔ اللہ کے جلال کا نور جب اس کے ہاتھ بن جائیں تو اپنے ہاتھوں سے تصور جس طرح قریب میں کر سکتا ہے اسی طرح ان ہاتھوں سے مدد دور والے کی بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے جلال کا نور جب اس کے پاؤں بن جاتا ہے تو پھر ان پاؤں کے ذریعے وہ صرف زمین پر ہی نہیں چلتا، ہواؤں میں بھی چلتا ہے، دریاؤں پر بھی چلتا ہے، سمندروں پر بھی چلتا ہے۔ اور یہ نقطہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ خبر دی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، محبوب اپنی امت سے کہہ دو میرا یہ پیغام کہ تم بہترین امت۔ سبحان اللہ۔ پہلے نبی آئے، پہلے انہیں امتیں عطا کی، لیکن ان تمام سابقہ امتوں میں سے سب سے بہترین امت جس کو رب نے بہتر کہا وہ اس کے محبوب کی امت۔ یہ قید اور قانون میں مسلمہ بالاتفاق کہ جس طرح ہمارے نبی تمام نبیوں سے افضل اور اعلیٰ اسی طرح آپ کی امت بھی تمام امتوں سے اعلیٰ۔ جب یہ امت تمام امتوں سے اعلیٰ ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس امت کے اولیاء سابقہ امتوں کے اولیاء سے بھی اعلیٰ۔ اب مثال قرآن میں موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہیں، دربار لگا ہوا ہے، آپ کو ہد و پرندے کے ذریعے پیغام ملا، سبا کی ملکہ بلقیس اور اس کے ماننے والے سورج کی پوجا کرتے ہیں اور وہ آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ کا لیٹر میں نے پہنچا دیا، اب وہ آپ کا امتحان لینے کے لیے آ رہی ہے کہ آپ نبی ہیں یا بادشاہ۔ اس زمانے میں سلیمان علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے پوری کائنات پر حکومت بھی فرمائی۔ آپ کا تخت ہوا میں ہوتا، جنات بھی ساتھ ہوتے تھے، پرندے بھی ساتھ ہوتے تھے، انسان بھی ساتھ ہوتے، پورا لشکر ہوا ہے۔ بہت حضر نے آپ کی اطلاع دی، آپ نے جنات سے کہا کہ بھی وہ سونے کے تھال بھر کے ہیرے جواہرات لا کے میرے پاس تحفہ لا رہی ہے تاکہ دل کو یہ قبول کرتے ہیں تو میں سمجھوں کہ یہ بادشاہ ہے، میں ان کے ساتھ جنگ کروں، اور اگر انہوں نے دولت کو ٹھکرا دیا تو اس کا مطلب یہ اللہ کے نبی ہے کہ جنگ نہیں ہوگی کہ میں کلمہ پڑھوں۔ یہ قرآن میں سارا واقعہ موجود ہے، میں صرف مفہوم بتا رہا ہوں۔ آپ نے جنات سے کہا کہ بار سڑک کے اوپر راستے گزر دیا، راستے سے اس نے آنا ہے، سونے چاندی کے ڈھیر لگا۔ جب ملکہ سبا کے ملکہ بلقیس نے آنا تھا، ابھی وہ وہاں سے روانہ نہیں ہوئی تو آپ نے بھرے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جب وہ وہاں سے روانہ ہو تو اس کے فوراً بعد اس کا تخت اٹھا کر میرے پاس گیا؟ آپ کہاں بیٹھے؟ ملک کے شام میں۔ تخت کہاں رکھا ہے؟ ملک کے یمن کے آخری کونے، جہاں چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہیں، ہزاروں میل کا فاصلہ، ملک کے یمن کا آخری کونا، بیٹھے ہیں آپ بیت المقدس کے اندر، ملک شام کی سرزمین پر، قبلہ اول بیت المقدس کی سرزمین پر ہے کوئی؟
اب سب سے پہلے جنات میں سے عام انسان کے ذہن میں کہ جن کو رب نے بڑی طاقت دی، یہ منٹوں میں غائب ہو جاتا ہے، اڑ بھی سکتا ہے، لا بھی سکتا ہے، طاقتور بھی ہوتا ہے۔ تو قرآن نے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ عفریت نامی جن بولا میں یہ کام انجام دے سکتا ہوں، ملکہ سما بلقیس کا تخت کے سامنے حاضر کر سکتا ہوں۔ آنا آتیک بہ میں اسے لا سکتا ہوں۔ اے جنات کے سردار یہ تو بتا وقت کتنا لگاؤ گے، دیر کتنی لگے گی؟ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے جوڑا۔ آپ صبح مجلس لگاتے تھے اور دوپہر کو صبح سے پہلے پہلے ختم ہو جاتا، یعنی 3-4 گھنٹے لگے۔ کس نے کہا؟ عفریت نے کہا جو جنات میں سے تھا۔ قال عفریت من الجن، آپ نے فرمایا یہ تو بہت دیر ہو گئے، مجھے تو اس سے بھی کم ترین وقت میں وہ تک نہیں چاہیے۔ اگر یہ کام ناممکن ہوتا تو اللہ کے نبی یہ بات نہ کہتے۔ آج سلیمان علیہ السلام دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ولی کی طاقت کتنی ہے۔ سلیمان دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میری امت کے اولیاء کی شان کیا ہے۔ فرمایا اس سے پہلے چاہیے۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ قرآن آنکھوں نے کہا بیان کرتا، قال الذی عنده علم من الکتاب۔ اب وہ شخص بولا جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا کیا، یعنی عالم با عمل۔ مفسرین کرام نے اس کا نام لکھا آصف بن برخیہ۔ حضرت آصف برخیہ کے بیٹے تھے، سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کامل۔ اب وہ بولے، جنات کا سردار بولا تو اولیاء کے سردار بھی بول پڑا۔ آنا آتیک بہ، اے اللہ کے نبی مجھے حکم دیجئے، یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ اے آصف، جنات کا لیڈر کہتا ہے 3-4 گھنٹے لگیں گے، زوال سے پہلے لے آؤں گا۔ اس کی قوت اور طاقت کہتے ہیں بیت المقدس میں بیٹھے، یہاں سے اڑ کر جاؤں گا ملک یمن کے آخری کونے میں، بڑا بھاری طاقت ہے، اسے اٹھاؤں گا، سر کے اوپر اٹھا ہوا لے کر آؤں گا۔ ٹائم تو لگے گا نا، ٹائم تو لگے گا۔ اے آصف تم بھی بتا کتنا ٹائم لگاؤ گے؟ قرآن نے کہا ولی کی طاقت قرآن نے بیان کی۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اے اللہ کے نبی، بس اجازت دینا، آپ کا کام تو پلک جھپکنے سے ہی پہلے تک سامنے ہوگا۔ حضور آنکھ کی پلک جھپکتے وقت بھی کچھ ٹائم لگتا ہے، میں تو اس سے بھی پہلے لا سکتا ہوں۔ عفریت جن کو کہتے میں جاؤں گا، میں نے جانا بھی کہیں نہیں، یہیں بیٹھوں گا، اشارہ کروں گا، اور پلک جھپکنے سے بھی پہلے تک خود ہی ہوگا۔ یہ قرآن ہے۔ میں کوئی قصہ کہانی بیان نہیں کر رہا، تمہارے گھر میں قرآن پاک موجود ہے، جا کے اٹھائیے اور اسے کھولیے، خود پڑھ لیجیے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی نے بطور فخر ماڈل کے طور پر نبیوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ کون؟ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی جن کی شورۂ آفاق کتاب احیاء العلوم، امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اسی بیت المقدس میں لیٹ گیا، میں نے خواب میں منظر دیکھا کہ ایک تخت خوبصورت سا بیت المقدس کے سین میں رکھ دیا، ایسا تخت میں نے آج تک نہیں دیکھا، زندگی میں کبھی سنا نہیں، سونے چاندی ہیرے جواہرات لگے ہوئے، گول تک کے اوپر جوڑ دیے گئے ریشمی چادریں بچھ گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، رسول آ رہے ہیں، مگر سارے کے سارے تخت کے آس پاس بیٹھنا شروع ہو، تخت کے اوپر کوئی نہیں بیٹھے۔ امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کوئی نہیں بیٹھے، آس پاس بیٹھتے چلے کہ سارے نبی آ گئے، رسول آ گئے، ان کے صحابہ آ گئے، نبی علیہ السلام سب سے آخر میں آئے اور فرشتے ساتھ تھے جنہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور عرض کیا کہ یہ تخت آپ کے لیے بچھایا ہے۔ بتانا ہے کہ آپ امام الانبیاء بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں، قائد المرسلین، سب سے اولا امام یافعی فرماتے ہیں کہ ایک طرف نبی کے صحابہ بیٹھے ہیں، آپ کی امت کے اولیاء بیٹھے ہیں، تو میرے رسول نے دیکھا تو امام غزالی پر انگلی کا اشارہ ہے، امام محمد غزالی کھڑے ہو، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا یہ میری امت کا عالم ہے، پوچھئے سے کیا پوچھیں، اجازت مل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا امام غزالی سے، تو امام غزالی نے 10 جواب دی۔ موسیٰ کریم اللہ جلال والے نبی دے غصے والے غصے میں آئے، کہنے لگے اللہ کے محبوب یہ تو ادب کے خلاف ہے، میں نے ایک سوال کیا تھا، انہیں چاہیے تھا ایک جواب دے دے، لیکن ایک جواب دینے کی بجائے انہوں نے 10 جواب دیے، ایک سے زیادہ دیے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ امام غزالی عرض کرتے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اللہ کے کلیم کو ان کے اس اعتراض کا بھی جواب دے دوں۔
لاتی ہے، میں اس کے سہارے چلتا ہوں، میں اس کے ریور کو چلاتا ہوں، میں اس کے لیے ٹرکوں سے پتے اتارتا ہوں، میں اس کے لیے جانوروں کو دور کرتا ہوں، مجھے جانوروں کو مارتا ہوں. آپ نے ایک سے زیادہ جوابات دیے. امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہاں تک میں نے خواب دیکھا میرے اندر نور سے بھر گیا، خوشی بڑھتا، میں اپنے مقدر نصیب پر جھوم رہا تھا کہ اللہ نے مجھے کس امت میں بنایا، کون سا رسول مجھے عطا کیا. اتنے میں میرے پاؤں کو کسی نے ٹھوک کر مار کر مجھے چلایا. اے یافعی اٹھو، فجر کی نماز کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. میں اٹھا تو دیکھا مؤذن وہ قدیم وسط میں بیت المقدس کی قبلہ پر کی روشنی کا اعلان نکال رہا ہے. اس نے ٹھوکر مار کے گرایا. اٹھو، نماز کا ٹائم ہو گیا. اب مجھے تھوڑا غصہ آیا کہ اتنا سہانا پیارا خواب تھا، اسے جگا کے اچھا نہیں کیا. یہ منظر مجھے دیکھنے دیتا. میں ابھی سوچ رہا تھا تو وہ مؤذن ارے چراغ جلاتے جلاتے مجھے مخاطب ہو کر کہتے امام یافعی ارے یہ سارے نبی جو نیچے بیٹھے تھے تیرے نبی پر ایمان لے آئے ہیں. حیران کیوں ہوتا ہے؟ اب جب یہ جملے میں نے سنے تو میں گر کر بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا تو مؤذن مجھے کہیں نہ ملا. مجھے حسرت رہی کہ یار نیند میری تھی، خواب میرا تھا، آنکھیں میری تھی. مؤذن کو کیسے پتہ چلا کہ یہ منظر دیکھ رہا ہے؟ یہ شان ہے اس امت کے اولیاء. جس امام غزالی کو بطور مادر میرے نبی نے پیش کیا، ان کی شرح آفاق کتاب احیاء العلوم، اس میں ایک عقیدے کی بات آپ کو بتاتا چلوں جو انہوں نے لکھی. سننا چاہتے ہیں آپ؟ نمازیوں سے آپ نے کہا ہے نمازیوں جب نماز پڑھو التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھو، التحیات پڑھو تو اس وقت جب تم یہ کہتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی، تو اس وقت امام غزالی نے لکھا احضر فی قلبک النبی وقل السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مادر کے طور پر جس غزالی کو پیش کیا گیا اس نے اپنی کتاب میں لکھا اے مسلمانوں جب التحیات میں یہ جملہ پڑھنا ہو السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھ پر اللہ کا سلام ہو، تو یہ جملہ بعد میں کہو واحضر فی قلبک النبی، پہلے اپنے دل میں نبی کو حاضر مانو. مخاطب کی ہیں. جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو کہتے ہیں السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو، تو کس کو کہہ رہا ہے؟ تو سامنے کوئی ہے نا، اور جو ہے وہ نبی ہے تیرا. جس نبی پر تو سلام بھیج رہا ہے تو تیرا عقیدہ پختہ ہو، تو اس وقت اپنے نبی کو اپنے دل میں موجود مان اور پھر کہہ السلام علیکہ ایھا النبی. اے نبی پر سلام. کیا کہنا ہے؟ تو اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر یہ مثال دیتے ہیں. آیا سے تم نے خالی دعویٰ کیا یا پریکٹیکل طور پر کر کے بھی دکھاؤ گے تاکہ یہ مثال پوری کائنات کے لیے بن جائے اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سلیمان علیہ السلام کی امت کے اولیاء کی شان یہ ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل دور رکھا ہوا بھاری بھرکم تک جو 40 گز چوڑا ہے، 80 گز لمبا ہے، ہیرے موتی جواہرات سے مرصع اور مزین ہے، اسے پلک جھپکنے سے پہلے ولی لا سکتا ہے. یہ
آپ کی زبان پر یہ جملہ آیا تو قرآن پاک میں موجود ہے، قالا ھذا من فضل ربی، ارے یہ میرے رب کا بہت بڑا فضل ہے جو میرا کلمہ پڑھنے والا مومن ہے اس پر آپ نے اتنی طاقت دی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی یہ شان ہے۔ سلیمان علیہ السلام وہ ہیں جو بیت المقدس میں معراج کی رات مقتدی مان کر پیچھے کھڑے، آمنہ کے لال امام، ہمارے رسول امام تھے۔ مقتدی کی امت کے ولی کی یہ شان ہے تو امام کی امت کے ولی کی کیا شان ہے؟ یہ تو اس کی امت کی شان ہے تو مقتدی ہے بیت المقدس میں معراج کی رات، اور امام تو سے بنایا جاتا ہے جو مقتدوں سے زیادہ علم والا ہو دینی لحاظ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بات اور بھی لکھتے فرماتے کہ میں 4 مشائخ کی قبروں پر گیا، خدا کی قسم جس طرح وہ زندگی میں تصرف کیا کرتے تھے لوگوں کے کام کاج، میں نے ان کو قبروں میں بھی اسی طرح کام کرتے ہوئے دیکھا، سبوں کی مدد کرتے ہوئے۔ امام غزالی اے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھ لو، میرا توحید اور ایمان میں کئی بار اظہار کر چکا ہوں کہ اس امت کے نبی علیہ السلام کی امت میں جو سب سے پہلی جماعت اولیاء کرام کی تھی وہ میرے رسول کے صحابہ، ہر صحابی رسول ولی اکرم، اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذوا من بعدی حرما فمن احب فبحب احبهم ومن ابغض فببغض ابغضهم اصحابی كالنجوم فبأيهم اهتديتم اهتديتم۔ اے لوگو، اے میرے صحابہ، دنیا والی کو بتا دو اللہ 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 سے ڈرنا فی اصحابی، میرے صحابہ کے خلاف کوئی بات نہ کرنا۔ جنہوں نے ایمان والی نظروں سے میرے رسول کا چہرہ دیکھا، جنہوں نے سر کی آنکھوں سے قرآن اترتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے نبی کے موزے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں، نبی کی شانیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوں، جن کی تربیت پرورش نبی کے ہاتھوں ہوئی ہے، اور ان سے بڑھ کر ولی کون ہو سکتا؟ ہم تو سنیوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت تک کوئی لمبی عمر پالے آج اور کوئی گناہ نہ کرے، نیکی کرتا چلا جائے، تو پھر بھی خدا کی قسم نبی علیہ السلام کے کسی صحابی کے قدموں کی کھاد کی برابری بھی نہیں کرتے۔ ہر صحابی ولی اکرم ہے۔ حضرت خالد بن ولید جب عجم میں گئے تو زہر کی بوتل لائی، آپ کو پہلے بتایا گیا کہ حضور یہاں سے کوئی کھانا پینا نہیں، سپہ سالار اسلامی فوج کے سیف اللہ کا لقب ملا آپ کو، ساری زندگی طرف سے یادہ مجھے شہادت نصیب فرما، اب کون شہید کرے وہ جن کو میرے نبی نے کہہ دیا کہ اللہ کی ننگی تلوار ہے، ہمیں کون شہید نہیں شہادت ملی، یہاں سے کوئی کھانا پینا نہیں، لوگ زہر پلا دیں گے، اجمی لوگ آپ نے مجمع اکٹھا کر کے فرمایا جو خطرناک ترین زہر ہو وہ پوری بوتل بھر کے لے، پوری بوتل زہر کی بھر کر لائی گئی، آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی اور پوری بوتل اپنے پیٹ میں ہوئے، فرمایا نفع دینے والی نقصان دینے والی ذات تو میرے ذات ہے، جب تک اس کا حکم نہ آئے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ لشکر سے پچھڑ گئے اور کشتی پر بیٹھے تو کشتی طوفان آیا، غرق ہو گئی، تختے پر بیٹھے دوسرے کنارے جا پہنچے تو سامنے شیر کی چال تھی، شیر سامنے آیا، ابو الحارث کنیت ہے شیر کی، تو اگر سفینہ کہتے ہیں کہ میں چلو جی آج وہاں دشمنوں سے بچ گیا ہوں لیکن شیر نہیں ہوئے، تو فوراً خیال آیا
واقعہ کہاں پیش آیا؟ جنگل میں۔ بولیے جنگل میں۔ کون کون تھا؟ شیر تھا یا حضرت سفینہ؟ شیر کی زبان نہیں جانتے، شیر نے کچھ اپنی زبان میں بولا۔ حضرت سفینہ جب مدینہ آئے، یہ سارا واقعہ اللہ کے نبی کے سامنے بیان، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم جانتے ہیں تیری اس کے ساتھ گفتگو کیا ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم جانتے یا رسول اللہ کیا کہا اس نے؟ میں تو نہیں سمجھا۔ فرمایا جب تم نے تعارف کرایا تو وہ کچھ بولا تھا، فرمایا اس نے کہا تھا اے سفینہ بتاؤ میرے رسول کیسے، ابو بکر کیسے، عمر کیسے، عثمان کیسے، علی کیسے ہیں؟ ارے جب تجھے چھوڑ کے جانے لگا اس وقت پھر بولا تھا ہاں یا رسول اللہ بولا تھا، فرمایا جانتے اس وقت کیا کہا؟ نہیں یا رسول اللہ، فرمایا اس وقت اس نے کہا تھا اے سفینہ جب مدینے پہنچو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں، حضرت عمر کی بارگاہ میں، حضرت عثمان کی بارگاہ میں، حضرت علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں، حضرت صہیب رومی کی بارگاہ میں، حضرت بلال حبشی کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرو۔ عقیدت رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ تو کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے کہ جھوٹے ذاکر کی قول کے اوپر جھوٹی اردو میں لکھی ہوئی کتاب کا سہارا لے کر تو نے صحابہ جو اس امت کی سب سے پہلی اولیاء کرام کی جماعت ہے اس پر تنقید کرنی شروع کر دی۔ صحابہ کو معاذ اللہ تو نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا جب تمہیں کوئی ایسا شخص نظر آئے جو صحابہ کے پر تنقید کرنے والا ہو یا غائبہ دینے والا، اسے دیکھتے ہی فوراً کہو اللہ کی کوئی پر لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام ایمان والوں کی کوئی پر لعنت ہو۔ یہ حدیث ہے اللہ کی۔ یہ نہیں کہ ہاتھ میں لاؤ، یہ نہیں کہ سینے سے لگا لو میرا رشتہ دار ہے، میرا جگری یار ہے، میرا ہمسایہ، نہیں۔ اگر نبی سے پیار کرتے ہو تو نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی طرف منہ کر کے بھونکے اس کتے کو دیکھتے ہی کہو کہ تجھ پر لعنت۔ اللہ کی بھی پھٹکار دے دو، ملائکہ فرشتوں کی بھی اور تمام ایمان والوں کی۔ شان اولیاء کا موضوع انشاءاللہ چلتا رہے گا، یہ پورا مہینہ بھی ایک آدھا جمعہ اور بھی ہے، یہی سے انشاءاللہ آگے چلیں گے اگلے جمعے کو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔